میرے
میں نے آپ حضرات کے سامنے پارہ 11 سورہ یونس آیت نمبر 62، 63 اور 64 تلاوت کرنے کا فیصلہ کیا، اور آج کا ہمارا موضوع ہے زہد الانبیاء قطب عالم شیخ الاسلام والمسلمین حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ ان کا مزار منور حضرت یعنی پاک وطن شریف کے اندر ہے۔ آج آپ کی حیات طیبہ کے اوپر میں انشاءاللہ گفتگو کروں اللہ کے فضل اور اس کے کرم اور اس کی مہربانی سے، اور دعا کریں جب تک زندگی ہے اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں کا ذکر خیر کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اس لیے کہ یہ ذکر ایسے ذکر ہے کہ جس کے اندر اللہ نے ایسی برکتیں اور ایسی رحمتیں رکھی ہیں کہ اس سے دل کے اندر اللہ تعالیٰ کا عشق پیدا ہوگا، اللہ والوں کا ذکر کر کے اللہ کی محبت نصیب ہوتی ہے، اور جنت میں جانے کے ذرائع پیدا ہو جاتے ہیں، اور اللہ کے نیک بندوں میں شامل ہونا نصیب ہو جاتا۔ اس لیے کسی عاشق نے کیا خوب کہا، حب اولیاء قلیل جنت است، کہ اللہ والوں کی محبت یعنی اولیاء اللہ کی محبت یہ جنت کی کنجی ہے، یعنی جو اللہ کے ولیوں سے محبت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے لیے جنت کا دروازہ کھول دے گا، اور دشمن عیشا لعنت است، جو اللہ والوں کا دشمن ہوتا ہے اولیاء اللہ کا اس کے اوپر اللہ کی لعنت، اور اللہ کے نیک بندوں کی بھی لعنت، بلکہ مخلوق خدا بھی اس سے نفرت کرتی ہے جو اللہ والوں کا بے ادب اور گستاخ ہوگا۔ تو ایک تو یہ بھی دعا کرے اللہ تعالیٰ ہم سب کو، تمام انبیاء علیہ السلام، تمام مرسلین، تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، اور تمام اولیاء اللہ کا ادب والا بنائے، اور ادب کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ بے ادبی سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں لا ان اولیاء اللہ، خبردار بے شک اللہ تعالیٰ کے ولیوں کے اوپر کوئی خوف نہیں، ولا هم يحزنون، اور نہ کبھی یہ غمگین ہوگی، یعنی اولیاء اللہ کی شان اس آیت کریمہ کے اندر بیان کی، اور شان بیان کرنے والا خود پروردگار ہے۔ تو پتہ یہ چلا جو اللہ کے نیک بندے ہیں اللہ کے ہاں ان کا بڑا مرتبہ، درجہ اور مقام ہے۔ دوسری آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان کی پہچان بیان کی۔ پہلی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کی شان کو بیان کیا، اور دوسری آیت میں ان کی پہچان کو بیان کیا۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، کہ وہ ایمان والے ہوں گے اور صاحب تقویٰ، اور اللہ کے ولی اولیاء اللہ، یعنی اللہ کے ولی صاحب ایمان بھی ہیں اور صاحب تقویٰ بھی ہیں۔ تو پہلی آیت میں توجہ کریں، پہلی آیت میں شان بیان ہوئی، دوسری آیت میں پہچان بیان ہوئی، اور تیسری آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان کا انجام بیان کیا کہ یہ اولیاء اللہ، ان کی
اور دنیا سے جاتے ہوئے ان کا انجام کیا ہوگا؟ توجہ کریں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لَهُمُ الْبُشْرَىٰ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ، جو میرے ولی ہیں اللہ فرماتا ہے کہ دنیا و آخرت میں ان کے لیے بشارتیں ہیں۔ فرمایا ان کی دنیا کی زندگی بھی بڑی کامیاب اور آخرت کی زندگی بھی بڑی کامیاب۔ تو بشارتیں دی دنیا کی بھی کہ دنیا میں ان کی لوگ عزت کریں گے، احترام کریں گے، ان کا ادب کریں گے، ان کے خانقاہوں میں جائیں گے تو ادب سے سر کو جھکائیں گے کہ یہ اللہ کے نیک بندے ہیں، اور ان کے ہاتھ چومیں گے، دست بوسی کریں گے، ان کی خدمت اپنے لیے سعادت سمجھیں گے، اس لیے کہ ایک ولی کی ایک لمحے کی صحبت 100 سال کی ایسی عبادت جو ریاکاری والی اور سے بہتر ہے۔ اللہ کے ولی کی ایک لمحے کی صحبت۔ لَهُمُ الْبُشْرَىٰ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ، فرمایا ان کی آخرت بھی بہترین ہے، ان کی دنیا بھی بہترین ہے، کن کی جو اللہ تعالیٰ کے اولیاء، اللہ کے نیک بندے، اللہ کے ولی بن جائیں۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، فرمایا لوگوں کی باتیں بدل جاتی ہیں، لوگ باتیں کر کے بدل بھی جاتے ہیں، باتیں کر کے اس کے خلاف بھی جاتے ہیں، پورے بھی نہیں کرتے، بات کے اندر جھوٹ بھی بولتے ہیں، کبھی سچی بات بھی کرتے ہیں، لیکن فرمایا لوگوں دنیا کی زندگیوں کے معاملات بھی بدلتے ہیں، ان کے وعدے ان کے کلام بھی بدلتے ہیں، نہیں بدلتا تو نہ تمہارا رب بدلتا ہے نہ تمہارے رب کا کلام بدلتا ہے۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، فرمایا کہ اللہ کا کلام نہیں بدلتا، اس کی باتیں نہیں بدلتی۔ ذالک هو الفوز العظیم، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے جن کی اللہ کے ولیوں کی زندگی دنیا اور آخرت اچھی ہے، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اور کامیابی کیوں نہ ہو کہ جو بندہ اپنا ایمان لے کے سلامت دنیا سے چلا جائے اور رب سے ڈرتا رہے، فرائض اور واجبات کو پورا کرے، سنت اور مستحبات کو پورا کرے، بلکہ راتوں کو اٹھ کے اللہ کی بارگاہ میں جھکے سجدے کرے، نمازیں پڑھے اور تقوی کو اختیار کرے، تو یہی میاں کامیابی والی زندگی ہے۔ اللہ ہمیں ایسی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ولیوں کا ذکر کر رہا تو یاد رکھو، فرمایا انتا ذکر الصالحین تنزل الرحمہ، حدیث مبارکہ ہے کہ اللہ کے نیک بندوں کے ذکر کرنے کی وجہ سے، جس محفل میں اللہ کے ولیوں کا ذکر ہو، اللہ والوں کا ذکر ہو، ان کی باتیں ان کی کرامات بیان ہو، تو اس وقت اللہ کی رحمت اترتی ہے۔ کیا اترتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی رحمت اترتی ہے۔ اور آج کا ہمارا موضوع ہے حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ تعالیٰ ہے، جن کا اکثر ہم نعرہ لگاتے ہیں اللہ محمد 4 یار حاجی خواجہ مظفری اکفری یا فرید۔ تو آج حضرت کی زندگی کے اوپر میں کچھ باتیں عرض کروں کہ آپ اولیاء اللہ کے اندر بہت بڑا درجہ، مرتبہ اور مقام ہے حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ تعالیٰ ہے، اور آپ کی ولادت باسعادت، اس کے اوپر بھی گفتگو کروں گا۔ تقریباً آپ کی ولادت جو ہے 571 ہجری کے اندر، 571، 2 روایتیں، ایک روایت ہے کہ 93 سال عمر پائی اور ایک روایت ہے کہ 95 سال عمر پائی، اور آپ کا وصال 4 محرم الحرام 664 ہجری میں ہوا۔ ایک روایت جو ہے وہ سیر الاولیاء والے نے لکھی ہے، اور اس میں انہوں نے
95 سال کا، اور ایک روایت ہے نظام الدین اولیاء، تو تمام علماء ساری کہتے ہیں کہ جب حضرت نظام الدین اولیاء آپ کے مرید تھے، خلیفہ بھی تھے، تو مرید سے بڑھ کے پیر کو کوئی جاننے والا نہیں ہو سکتا۔ تو آپ نے اپنے مرشد کامل کی حیات کے اندر فوائد الفوائد ایک کتاب ہے، اس کے اندر لکھا کہ آپ کی ولادت 571 ہے اور وفات جو ہے 664، 4 محرم الحرام۔ اگر یہ سارے سال اکٹھے کیے جائیں تو بابا صاحب فرید الدین گنجشکر کی زندگی تقریباً 93 سال بنتی ہے، اور دوسری روایت کے مطابق 95 سال، اور آپ کی ولادت باسعادت ملتان مدینہ الاولیاء، اس کے قریب ایک علاقہ ہے جس کو فتوحات کہتے ہیں، اور آج کل زیادہ بہت سارے علاقے اصلی نام کو لوگ کروڑ کے پیش کرتے ہیں، تو اس کو کہتے ہیں کوٹھے باغ، کوٹھے باغ۔ تو یوں آپ کی ولادت باسعادت ہوئی، اور آپ نسباً حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولادوں میں سے 19ویں اولاد حضرت فاروق اعظم کی، ان کی نسل پاک سے حضرت بابا فرید الدین گنجشکر۔ اور حضرت عمر، آپ کی شان بیان کرنے سے پہلے چند باتیں حضرت عمر فاروق کے بارے میں سنو، کیونکہ آپ فاروقی ہیں تو آپ کے آباء و اجداد کا ذکر کرنا میں لازم سمجھتا ہوں۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر امت میں ایک محدث ہوتا ہے، یہاں والا آدمی ہوتا ہے، اور میری امت میں کوئی محدث ہے تو وہ عمر بن خطاب ہے۔ پھر فرمایا کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا لکان لعمر بن الخطاب، میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر بن خطاب۔ تیسری حدیث مبارکہ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں ان اللہ جعل وضع الحق علی لسان عمر، کہ اللہ نے عمر کی زبان پہ حق کو رکھ دیا، حق کو جاری کر دیا ہے، تو عمر جو بولتا ہے وہ حق ہی بولتا ہے، نہ حق نہیں بولتا۔ چوتھی روایت اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ میں نے خواب میں دیکھا، بخاری شریف، نبی پاک فرماتے ہیں خواب میں مجھے دودھ کا پیالہ دیا، دودھ کا پیالہ، اور میں نے اس کو پی لیا، یہاں تک کہ کچھ پیا اور باقی میں نے ابو بکر کو دیا، ابو بکر نے پیا، اس کے بعد عمر کو دیا گیا، اور عمر نے یہاں تک پی لیا کہ بالکل سارے کا سارا ہی پی لیا، یہاں تک کہ اس دودھ کی سفیدی جو ہے وہ عمر کے ناخنوں سے ظاہر ہو گئی۔ یا رسول اللہ، خواب آپ نے دیکھا ہے تو تب بھی آپ ہی بتا دیں۔ آپ نے فرمایا اس سے مراد علم ہے۔ کیا ہے؟ علم ہے، دین مراد ہے۔ تو میں نے جو دودھ پیا ہے کہ دودھ علم اور نور ہے، تو اس سے مراد دین کا علم ہے۔ فرمایا عمر ایسا عالم ہوگا، سر کے بالوں سے لے کے پاؤں تک سراپائے دین ہی ہوگا، یعنی ایسا علم ہوگا۔ پانچویں روایت حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ حضرت عمر بن خطاب جتنی آسمان کے ستارے ہیں اتنی عمر کی نیکیاں، یہ بھی آپ ہی کی شان میں آیا۔ چھٹی بات نبی پاک علیہ السلام کے یہ زیادتی مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کی 20 سے 22 آیتیں ادھر یہ سوچتے تھے قرآن نازل ہو جاتا، جو یہ زبان سے کہتے تھے اور سوچتے تھے ویسے ہی قرآن نازل ہو جاتا تھا۔ یہ بھی عمر بن خطاب کی شان ہے۔ تو کتنی باتیں ہو گئیں؟ تقریباً 6۔ اور 7ویں بات اللہ کی حبیب فرماتے ہیں کل قیامت کے دن جب میں اپنی قبر سے اٹھوں گا تو میرا ایک ہاتھ ابو بکر کے کندھے پہ ہوگا، ایک عمر کے کندھے پہ ہوگا۔
یعنی یہ خاندان ہے حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر کا، تو آپ فاروقی کے ناطے اور مختصر کرتے ہوئے شجرہ میں پڑھ دیتا آپ کا قطب الکاملین شیخ فرید الدین گنج شکر فرخ شاہ کابلی کے خانوادے سے آپ تعلق رکھتے ہیں۔ فرمایا کہ شیخ فرید بن شیخ سلیمان بن شیخ شعیب بن شیخ محمد احمد بن شیخ یوسف بن شیخ شہاب الدین المعروف فرخ شاہ کابلی بن شیخ نصیر فخر الدین محمود بن شیخ سلیمان بن شیخ مسعود بن شیخ عبداللہ واعظ الاصغر بن واعظ الاکبر ابو الفتح بن شیخ اسحاق بن شیخ ابراہیم بن شیخ ادہم بن شیخ سلیمان بن شیخ منصور بن شیخ ناصر بن شیخ عبداللہ بن امیر المومنین سیدنا عمر بن الخطاب، یعنی حضرت عمر فاروق کے ایک بیٹے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر، اور ان پہ جا کے بابا فرید کا سلسلہ ختم ہوتا ہے، اور عبداللہ بن عمر بیٹے ہیں حضرت فاروق اعظم، یعنی فاروقی النسب حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ۔ یوں آپ کی ولادت باسعادت ہوئی، اور آپ کی تربیت آپ کی ماں حضرت بی بی کرسم خاتون نے کی۔ والد کا نام ہے شیخ جمال سلیمان، بعد میں جمال الدین سلیمان بھی کہا۔ یہ اپنے وقت کے قاضی سے بابا فرید کے والد گرامی یہ مکہ سے، تو یہ والد تھے، یہیں سے چلے گئے۔ فرمایا یہاں تک کہ ماں جو ہے وہ بڑی نیک تھی۔ ایک دن حضرت بی بی کرسم خاتون نے بابا فرید سے پتہ کیا کہا فرید رات کو اٹھ جاتے ہو، اللہ اللہ کرتے ہو، نمازیں پڑھتے ہو، تہجد پڑھتے ہو، ساری رات اللہ اللہ کرتے رہتے ہو، ادھر توجہ کریں۔ تو یہ پتہ کس وجہ سے ہے؟ ماں نے ایسے امتحان میں پوچھا، ماں تو ہی بتا۔ ماں نے کہا توجہ کرو، جو بات بتانا چاہ رہا، ماں نے کہا بیٹا میں نے جب بھی تجھے دودھ پلایا ہے وضو ہو کے دودھ پلایا، قرآن پڑھتے ہوئے میں نے تجھے دودھ پلایا ہے، تو یہ باوضو ہونے کی برکت ہے اور تہجد کی برکت ہے، اور قرآن پڑھ کے دودھ پلایا جس کی وجہ سے آج فرید ہو گئی۔ حضرت بابا فرید الدین کی تربیت کرنے والی ماں عظیم، اللہ تعالیٰ اس ماں کی قبر انور کے اوپر کروڑ رحمت برتے نازل فرمائے۔ ماں اپنے بچے کی تربیت کے اندر ایسی اہتمام کے ساتھ مصروف تھی کہ پھر دنیا نے، تاریخ عالم نے دیکھا کہ بیٹا فرید الدین ہے، تو جب مائیں نیک تھی تو بیٹے بھی نیک ہوتے ہیں۔ آج بچی خانے کے اندر موبائل ایسے لگا ہوتا ہے اور کرکٹ کا میچ چل رہا ہوتا ہے، جب پتر ایکٹر نہیں بننا تو گجر نہیں بننا تو ہاکی بننا ہے، ڈرامہ لگا ہوا، فلمیں لگی، ساتھ ساتھ آج کل تو ایسا سلسلہ آ گیا وہ گھمانے والا بھی آ گیا، جدھر جائے ادھر ہی گھوم گئے، ایسا سلسلہ۔ اور پھر کہتے مولوی صاحب دعا کرو بچہ بڑا بدتمیز ہو گیا ہے، بچہ گل ہی نہیں سنتا، تو بچے نے اتنی گل سننی، یہ جو تربیت ہی ٹھیک نہ، یہ ہماری غلطیاں ہیں، اس کو ماننا پڑے گا۔ ہر ایک ماں باپ کو توجہ کرنی چاہیے، جو ہو گیا ہو گیا، آگے کی نسل کا ہی کچھ خیال کر لیا جائے، کہ صبح کا نکلا شام کو آ جائے تو بھوک نہیں کھیلا تھا۔ اب بھی توجہ کرے تو حضرت بابا فرید الدین کی ماں نے اپنے بیٹے مسعود، نام آپ کا رکھا گیا مسعود، لقب ہے آپ کا فرید الدین، لقب ہے آپ کا گنج شکر، لقب ہے آپ کا زہد الانبیاء، لقب ہے آپ کا قطب عالم، لقب ہے آپ کا شیخ الاسلام والمسلمین۔ کتنے لقب آپ نے پائے ہیں؟ کوئی 100 لقب ہے بابا فرید
اور اپنے بیٹے کو وضو کراتی. چند دن وضو کرایا تو ان کو وضو کرنا آ گیا. ماں نمازی تھی نا، متقی تھی، پرہیزگار تھی. تو ماں نے مصلی بچھایا، آپ بیٹا کھڑے ہو جاؤ اور نماز پڑھو. اچھا بچوں کی عادت ہوتی ہے سوالات کی، اماں یہ اگر نماز پڑھو گا تو مجھے ملے گا کیا؟ کہا بیٹا شکر ملے گی، اور شکر آپ میٹھا بڑا پسند کرتے تھے. تقریباً ہی بچے چھوٹی عمر میں میٹھا پسند کرتے ہیں، اور میٹھا کھانا بھی چاہیے لیکن اقتدار کے ساتھ، اور زیادہ بھی نہ کھلاتے رہو کہ دانت ہی خراب ہو جائے، پھر ڈاکٹروں کے چکر لگاتے رہو. ایک شخص آیا صحابی، اور جو یا رسول اللہ یہ میرا بیٹا میٹھا بڑا کھاتا ہے، تھوڑا سا اس کو آپ کم فرما دیں کہ زیادہ نہ کھایا کریں. فرمایا کل لانا، کہ میٹھا تو میرے نبی کو بڑا پسند تھا، اور میرے آقا فرماتے ہیں کہ مومن بھی میٹھا ہی ہوتا ہے، کڑوا نہیں ہوتا، میٹھا ہی ہوتا ہے. تو دوسرے دن آ گئے، میرے آقا نے فرمایا کہ بھائی بیٹا میٹھا تھوڑا کم کھایا کر، تیرے باپ نے شکایت کی ہے تو پریشان رہے گے. یا رسول اللہ یہ بات کل بھی آپ فرما سکتے تھے. فرمایا کل میں نے کھایا ہوتا تھا، اس وجہ سے میں نے منع نہیں کیا. اور ہم تقریریں چاہتے ہیں، پہلے خود عمل کریں تو پھر لوگ بھی عمل کریں. اس لیے اللہ فرماتا ہے بھائی لم تفعلوا ولن تفعلوا، وہ بات کیوں کرتے ہو جو خود عمل ہی نہیں کر سکتے. بہرحال اچھی بات کرنی چاہیے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اگر بندہ نمازی بن جائے تو ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اللہ بعمل برکت سے بنا ہی دیتا ہے. نیک عمل جو ہے انسان کو جنت کی طرف لے جاتا. میرے بزرگوں دوستوں، ماں بڑیاں بنا کے مصلی کے نیچے رکھ دیتی. ماں نے ایک بہانہ کیا، بڑیاں بنا کر میرا بیٹا نمازی بن جائے. اور آج مائیں یہ بہانے کرتی ہیں کہ بیٹا مسجد نہ جائے، کہیں مولوی نہ بن جائے، نیکی نہ ہو جائے، اور کہتی ہے کچھ اور ہی بن جائے، مولوی ہندو نہیں بنا. تو پہلے مائیں کہتی تھی کہ اولاد نیک ہو، متقی ہو، بڑی خوش ہو جاتے تھے ماں باپ. اور آج کل اس کے برخلاف ہے. اللہ سب کی اولادوں کو ولی کامل کے ذکر کا صدقہ دے کر دے. فرمایا کہ ماں رکھنا بھول گئی، اب یاد آیا اب رکھے گی تو دیکھ لے گے بیٹے. یا اللہ تیری رحمت بڑی، تیرے حبیب کا فرمان ہے کہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے رکھ دی گئی. یا اللہ تو میری بزرگی کا لحاظ فرما کے آج میرا پردہ رکھ لے. یا اللہ میرے سجدوں کی لاج رکھ لے، آج میرا پردہ رہ جائے. کہ پہلے تو بڑھیا بنا کے رکھ دیتی تھی، آج رکھنا ہی بھول گئی. تو مصلی کی عادت تھی، نماز پڑھی حضرت بابا صاحب نے، مصلی اٹھایا تو شکر کا خزانہ ہی کھولا ہے. اور پہلے ماں رکھ دی تھی، آج رب نے رکھ دی ہے، جتنی چاہے کھا لے پری. تو یوں حضرت بابا صاحب کی یہ تربیت ہے. اور ابتدائی کتابیں آپ نے خطوان یعنی کوٹھے بال میں پڑھی، اور چھوٹی عمر میں بابا صاحب حافظ بن گئے. عربی کتابیں پڑھی، کچھ فارسی پڑھی، صرف و نحو پڑھی. عمر ہو گئی حضرت کی 15 سال. کتنی عمر ہوئی؟ 15 سال حضرت بابا صاحب کی عمر ہو گئی. 15 سال کی عمر میں آپ ملتان مدینہ الاولیاء تشریف لے گئے. اور قلعہ جو ملتان کا قلعہ ہے نا، اس کے اوپر 2 مزار ہیں. ایک حضرت بہاؤالدین زکریا میں کئی بار گیا ہوں، اللہ کو. دوسرا مزار ہے حضرت رکن الدین شاہ انوری رحمت اللہ تعالی ہے. یہ مزار ہے حضرت رکن الدین کا. اور بھی مزار ہیں، لیکن یہ بڑے تو مزار ہیں حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی کا، شاہ رکن عالم حضوری دستوری رحمت اللہ علیہ. ایک دادا ہے، ایک پوتا ہے. تو دادے کے پاس جانا ہے تو دادا کہتا ہے کہ پوتے کے پاس بھی حاضری ہو. دونوں اللہ کے ولی گزرے. اور یہی ایک مسجد تھی جس کا نام تھا، آج میں نے بڑی تلاش کی
میری بڑی خواہش تھی میں اس مسجد میں بیٹھ کے دعا کروں جہاں بابا صاحب پڑھتے رہے، طالب علم بھی دعوت کرتے، اور حاضری ہوتی ہے، آسان ہوتی ہے، انشاءاللہ اگلے مہینے تیاری ہوتی ہے، جانا چاہے رابطہ کر سکتے۔ تو حضرت بابا فرید الدین یہی آج مسجد کے اندر حضرت منہاج الدین ترمذی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم تھے، ان سے آپ نے کتاب پڑھی نافع، یہ فقہ حنفی کی کتاب، اور فقہ سیکھنا جو ہے نا اس کا بڑا ثواب ہے، آج کل لوگ نہیں سیکھتے، جب یہ حدیث میں آتا ہے حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں جو دین کا ایک مسئلہ سیکھ لے 1000 نوافل سے افضل قریب، اور جو ایک مسئلہ سیکھ لے ساری رات عبادت کرنے سے افضل۔ اور فقہ کا مطلب ہے دین کے مسئلے سیکھنا، اس کو فقہ کہتے ہیں۔ اللہ نے اس کا ذکر قرآن میں کیا، اللہ فرماتا ہے من یرید اللہ خیرا یفقہہ فی الدین، فرمایا کہ اللہ جب کسی سے بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا کر دیتا ہے، اس لیے بغیر دین سیکھے نہ تو فقیری ملتی ہے، یہ جو پیر بنے بیٹھے ہیں نا ڈبا پیر، جس کو دیکھو پیر بنا ہے، یہ پیر نہیں ہے، یہ پیڑ ایسے، تو جو پیر ہوتا ہے نا وہ عالم، کوئی بھی ولی غیر عالم نہیں، یہ جتنے اولیاء ہیں یہ سارے عالم ہیں، اگر ان کی تاریخ پڑھے آپ سمجھے گا، بابا فرید ہو، محمد زکریا ملتانی ہو، شاہ رکن عالم ہو، داتا علی اجمیری ہو، تاج شہباز قلندر ہو، حضرت قائدار گولڈا پیر میر علی شاہ صاحب ہو، بڑی امام ہو، یہ جتنے اولیاء اللہ ہیں، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی، شیخ شہاب الدین سہروردی، حضرت خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری، حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی، جمال الدین ہاشمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، بڑے بڑے علماء، وقت نہیں کہ میں ان کا نام لوں، یہ سارے وقت کے عالم تھے۔ اور ایک بات اور بتاتا چلوں، جتنے اولیاء ہیں یہ علماء کے شاگرد ہیں، جس کے شاگرد ہیں علماء، اور جتنے حقیقی علماء ہیں یہ اولیاء کے مرید ہیں۔ آج سمجھ میں آ گئی، اولیاء علماء کے شاگرد، اور جتنے علماء ہیں اولیاء کے مرید ہیں، یوں سمجھو کہ دامن چولی کا ساتھ ہے، لازم و ملزوم ہے ایک دوسرے کے لیے، اور بغیر علم کے اگر کوئی بولے نا میں فقیر ہوں میں پیر ہوں ہے تو وہ پیر ہو سکتا نہیں، یہ یاد رکھ لے، حقیقت ہے، کہتے ہیں نا یہ 100 سنار کی ایک لوہار کی حقیقت ہے، میں نے ساری زندگی علم کا نچوڑ نکال کے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے، اب ماننا نہ ماننا آپ کی مرضی، ہم نے ہمارا کام ہے مسئلہ آپ تک پہنچا دیا۔ تو حضرت غوث پاک فرماتی ہے ظاہری بھی بیماریاں، باطنی بھی بیماریاں، روحانی بیماریاں، ان سب بیماریوں کے لیے علاج جو ہے وہ دین کا علم، کہ بنا علم جو کرے فقیری تے کافر مرے دیوانہ فرمایا حضرت بابا فرید الدین کا شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ منہاج الدین ترمذی کی مسجد میں ادھر توجہ کریں، کتاب کھول کے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ جواہر فریدی ہے آپ کی یاد طیبہ کے اوپر، یہ جو رکھی ہے یہ آپ کا پورا کلام ہے۔ فرمایا کہ اس طرح کتاب کھول کے بابا صاحب
لیکن آسانی سے ملتی نہیں، جنہیں پائی ہے مار کے پائی۔ فرمایا کہ آپ پڑھ لیں، فرمایا کہ بھینی بھینی خوشبو نے حضرت بابا فرید الدین کے دماغ کو معطر کر دیا۔ ایسی خوشبو آپ توجہ کیے بغیر ادھر ادھر، بغیر توجہ کے آپ ہٹے نہیں، بلکہ محسوس کیا کہ آج تک ایسی خوشبو محسوس نہیں کی۔ تو ایسے نگاہ گئی نا تو دیکھا کہ ایک نورانی چہرے والا ہے، زلفیں، اور بڑے فقیرانہ انداز کے اندر مسجد میں داخل ہوتے نماز پڑھنے کے لیے، اور نماز پڑھ کے دیکھا کہ بچہ بیٹھا ہوا ہے 15 سال کا، تو بڑے پیار سے قریب آئے، کہا بیٹا کیا پڑھ رہے ہو؟ کہا بابا جی میں تو نافع پڑھتا ہوں، یہ فقہ حنفی کی معتبر کتاب ہے۔ تو حضرت نے دیکھا نا ایسے کتاب کو، کہا بیٹا دعا کرتے ہیں اللہ آپ کو یہ کتاب نفع دے گی اللہ کے فضل سے۔ کہا حضرت کتاب کا نفع ملے نہ ملے لیکن آپ کی نگاہ نفع ضرور دے گی، آپ کی نگاہ نفع ضرور دے گی۔ اللہ والوں کو دیکھنا پہچاننا بھی بڑی بات ہے نا، ہر کوئی پہچان نہیں سکتا ہے۔ فرمایا کہ تم جانتے ہو بیٹا میں کہوں؟ کہا میں جانتا تو نہیں لیکن اتنا ضرور جانتا ہوں کہ آپ کی نگاہوں کے اندر میرے لیے رب نے برکت رکھ دی۔ یہ کون ہے؟ حضرت قطب الدین بختیار کاکی اسی رحمۃ اللہ، یہ خواجہ غریب نواز کے پہلے خلیفہ ہے۔ قطب الدین بختیار کاکی اسی رحمۃ اللہ علیہ، یہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے پہلے خلیفہ۔ تو آپ نے ایک نگاہ بھر کے دیکھی، اللہ فرمایا نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بڑی نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ حضرت قطب الدین فرمانے لگے اللہ تعالیٰ تمہیں اچھا رتبہ مرتبہ اور مقام دے گا، اور میں آیا ہوا ہوں محمد زکریا ملتانی سے میری دوستی ہے یاری، تو ان کی دعوت میں آیا ہوا ہوں، جب ٹائم ملے نا تو آ جانا میرے پاس ٹھیک ہے۔ دوسرے دن صبح کے ٹائم حضرت بابا فرید الدین مسعود عمر 15 سال ہے اس وقت پہنچ گئے، دیکھا تو لائن لگی ہوئی ہے، پتہ چلا بھی غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ آئے ہوئے ہیں اور خلیفہ اعظم خلیفہ اکبر آئے ہوئے ہیں۔ تو خادم سے کہا بھائی مہربانی کرو تو ملاقات ہو جائے، آپ کھڑے ہو جاؤ، یہاں تو کتنے آئے ہوئے ہیں ملاقات کے لیے۔ تھوڑی دیر گزری تو پھر کہا تھوڑا سا کہہ دو بھائی، تو آخر وہ خادم جو ہے پریشان ہو گیا، جھجلا کے بولا کیا کام ہے آپ کو؟ میں کیا کہوں؟ کہا کہہ دینا طالب علم فرید آیا ہے، طالب علم فرید آیا ہے۔ یوں ہی جا کے قانون میں بولا تو وہ کھڑے ہو گئے، حضرت قطب الدین کھڑے ہو گئے، کہا جلدی کرو مجھے اسی کا تو انتظار ہے۔ اللہ اکبر، کیونکہ ان کی نگاہ نے دیکھ لیا تھا آنے والے وقتوں میں ولایت کا آفتاب بن کے چمکے گا۔ یہاں تک کہ حضرت بابا فرید الدین حاضر ہوئے اور اپنے مرید کو حضرت بابا الدین زکریا کے سامنے بٹھایا، خود بھی ولی اور ساتھ بیٹھنے والا بھی ولی، اور ولیوں کی صحبت میں بیٹھنے والا بھی مادر ساز ولی ہے۔ فرمایا کہ کہنے لگے حضرت قطب الدین یہ میرا مرید ہے، میرا فرید ہے۔ کیا ہے؟ میرا فرید ہے۔ بعض روایتوں میں بلکہ آپ نے کہا چلتے ہوئے جب جانے لگے دہلی نا تو آپ نے زبان سے کہا بابا فرید ابھی پڑھو، ابھی کیا کرو؟ پڑھو، علم حاصل کرو، اور حج کر کے پھر میرے پاس آنا، جو تیرا حصہ ہوگا وہ کہیں نہیں جائے گا، وہ تیری امانت ہے۔ پھر ہم باقاعدہ تجھے رسماً مرید بھی کریں گے اور جو تیرا حصہ ہے وہ بھی ہم تمہیں دے دیں۔
شریف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہاں سے قندھار چلے گئے افغانستان۔ قندھار میں جا کے آپ نے 3 سال اور علم حاصل کیا۔ بعض روایتوں میں 5 سال علم پڑھا، حدیث پڑھی، تفسیر پڑھی، اور جتنے علوم تھے وہ پڑھ کے آپ عالم پڑھ گئے۔ آپ بہترین قاری تھے حضرت بابا فرید ہوتے۔ لوگ تو آج جاتے ہیں نا مزار پہ حاضری دے آتے ہیں، پیر ہے بابا صاحب ہے، آپ وقت کے عالم بھی بڑے زبردست تھے، قاری بھی، قرآن بڑا پیارا پڑھتے تھے، بہت ہی پیارا پڑھتے تھے، بہت بڑے عالم بن گئے۔ اور پھر مرشد کا حکم تھا کہ بھئی سیر و تفریح کرو، اللہ کی زمین پہ چلو، اللہ کی قدرت کے جلوے دیکھنا، اور حج کر کے پھر دہلی آ جانا، میں تمہارا انتظار کروں گا۔ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، سنو توجہ کے ساتھ، آپ فرماتے ہیں جہاں مجھے پتہ چلتا، ذرا سی بنت کانوں میں پڑ جاتی، ذرا سی بات آ جاتی کہ فلاں بستی کے اندر اللہ کا ولی ہے، میں فوراً وہاں پہنچ جاتا۔ جہاں پتہ چلتا اللہ والا، میں اس کی زیارت کے لیے حاضر ہو جاتا۔ تو پتہ چلا اولیاء اللہ کی طرف صبر کرنا اہل اللہ کا طریقہ ہے، ان کا عمل ہے۔ حضرت بابا فرید فرماتے ہیں چلتے چلتے ایک مقام پہ پہنچا تو میں نے لوگوں سے پتہ کیا ہے، کتاب ہے انوار الفرید، اس کے اندر بھی لکھا ہوا ہے، شاید اس جواہر فریدی اس کے اندر بھی ہو، یہ بابا صاحب کی زندگی کتاب ہے۔ انوار الفرید جو ہے، جہاں عزیز مکی کا بازار ہے، وہاں ایک قبر ہے مسلم نظامی کی، تو اس نے اپنی کتاب کے اندر یہ واقعہ لکھا جو میں بیان کرنے لگا ہوں، مستند اور حوالے کے ساتھ۔ کہتے ہیں کہ بابا صاحب صبر کر رہے تھے، پتہ چلا کہ فلاں پہاڑ کی غار کے اندر ایک اللہ کا ولی ہے، اللہ کا ولی۔ آپ فرماتے ہیں میں نے ارادہ کر لیا کہ میں زیارت کر کے ضرور جاؤں گا۔ فرماتے ہیں میں وہاں پہنچ گیا، وہاں کوئی جا ہی نہیں سکتا، میں ایسا ہیبت کا عالم تھا کہ لوگ ڈر کے مارے اس غار کا رخ ہی نہیں کرتے۔ اور اولیاء اللہ کا طریقہ ہمیشہ سے یہ رہا ہے، جہاں ان کی شہرت ہو جاتی ہے نا اور لوگ بھیڑ لگ جاتی ہے، تو وہاں سے وہ کنارہ کر کے کنارہ کش ہو جاتے ہیں۔ اور آج کل پیر اس لیے آستانے بناتے ہیں کہ بھیڑ لگ جائے، وہ بھیڑ سے بھاگتے ہیں اور یہ بھیڑ لگاتے ہیں، تو زمین و آسمان کا فرق ہے۔ جہاں کچھ ہوتا ہے وہ کنارہ کش ہو جاتے ہیں، اور جہاں کچھ نہیں ہے وہ بھیڑ لگانا پسند کرتے ہیں۔ تو یہ بھیڑ کے چکر کے اندر نہ تو عبادت ہو سکتی ہے، نہ اللہ صحیح ہو سکتی ہے، اور نہ دین کا کام۔ تو اس وجہ سے اولیاء اللہ ہمیشہ اپنے آپ کو چھپاتے ہیں۔ آج پتہ نہیں اشتہار پڑھتے ہیں فلاں فلاں امیر طریقت، ربر شریعت، فلاں فلاں، جب جا کے دیکھتے ہیں نا اسٹیج پہ تو داڑھی بھی پوری نہیں، اگر بیڑا ہی کرے کو یہ حالت ہے آج کے ڈبہ پیروں کی۔ حضرت بابا فرید فرماتے ہیں میں اس غار میں پہنچا، وہ اللہ کا ولی اس غار میں نماز پڑھ رہا۔ آپ فرماتے ہیں میں بھی پیچھے جا کے بیٹھ گیا، توجہ کے ساتھ بات سننے والی۔ فرماتے ہیں میں ہاتھ سے ہاتھ باندھ کے نا اس طرح بیٹھ گیا پیچھے، انہوں نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ سلام پھیرا، اور پھر میری طرف دیکھ کے کہنے لگے فرید آ گئے ہو، فرید آ گئے ہوگا، میں نے کبھی زندگی میں ان سے نہیں ملا ہے، تو یہ میرا نام بھی جانتے ہیں، فرید آ گئے ہو؟ حضور آپ کیسے فرمایا جب تو ارادہ لے کے چلے تھا مجھے اس وقت ہی خبر ہو گئی۔ تو یہ تو اللہ کے ولیوں کا علم ہے، تو امام الانبیاء کا علم کیسا ہوگا ہے؟ حضرت بابا فرید فرماتے ہیں اس درویش کی باتیں سنی، اللہ والے کی باتیں سنی، دل کے اندر اللہ کی محبت کے جلوے اور شامل ہو گئے، فرمایا اللہ کی محبت اور معرفت اور نصیب ہو گئی۔ کہا تھوڑی دیر میرے ساتھ رہنے کی اجازت ہے، پھر آپ یہاں سے آگے چلے جائیں۔ آپ بابا صاحب کہتے ہیں جب کھانے کا ٹائم ہوا نا، میں نے دیکھا تو 2 شوربے کی پیالیاں اور 4 چپاتیاں دستے غیب سے اتری، دستے غیب سے اتری۔ یا پہلے 2 کرتی تھی چپاتیاں اور 1 پیالی، آج مہمان کا بندوبست بھی اللہ نے کر دیا۔ بابا صاحب کہتے ہیں ایسا لنگر کھایا میں نے زندگی میں ایسا نہیں کھایا۔
تو کھانے کے بعد جب نا کہا بھی اب آپ کو اجازت ہے، تو جاتے ہوئے حضرت کی توجہ پڑی تو ٹانگ کٹی ہوئی تھی، اس درویش کی ایک ٹانگ یہاں سے کٹی ہوئی تھی۔ بابا صاحب کہنے لگے حضور اگر برا نہ منائے تو ایک سوال کرو۔ کہا پوچھو مسعود، کیا پوچھتے؟ کہا یہ ٹانگ کٹی ہوئی ہے اور آپ یہاں غار میں کب سے ہے؟ کہا مجھے 70 سال ہو گئے اس غار میں عبادت کرتے۔ کتنے؟ 70 سال ہو گئے اور میں عالم حیرت میں ہوں، ابھی تک بھی میں نے رب کو حقیقتاً جو حق ہے میں نے نہیں بیچا، اور 70 سال سے میں اس غار کے اندر ہوں۔ کہا یہ ٹانگ کیوں کٹی ہوئی ہے؟ کہا آج سے 70 سال پہلے ابتدائی دور میں جب میں اس غار میں آیا تو میری ٹانگ سلامت تھی، میں بالکل ٹھیک تھا، لیکن ایک لڑکی یہاں بکریاں چرانے آتی تھی۔ آج تو ہم 5 منٹ بھی مسجد میں نہیں ٹھہرتے، ادھر سلام پھر وہ کونے پہ دروازے پہ پہنچاؤ کہتے جی بڑا ٹائم ہی نہیں ہے، دعا مانگنے کا بھی ٹائم نہیں ہے۔ تو کہا جب میں عبادت کر کے جب تھک جاتا تو خیال آتا چلو یہ بکریاں چرانے والی عورت ہے، میں اس سے تھوڑی باتیں ہی کر لوں۔ یہ خیال کر کے غار سے نکلا، آواز آئی غیر سے، محبت ہماری کا دعویٰ کرتے اور جاتے غیر کی طرف ہو۔ غیر سے آواز آئی، محبت ہماری کا دعویٰ کرتے ہو کہ مجھے رب سے پیار ہے، محبت ہے، اور جاتے غیر کی طرف ہو، اور ان کا کیا بنے گا؟ جن کے لیے 5 پڑھنا بھی مشکل ہے، دعا مانگنا بھی مشکل ہے۔ 70 سال ہو گئے میں اس غار کے اندر اللہ کی عبادت کر رہا ہوں۔ یہ ولی ایسے نہیں بنتے، بڑی محنت اور مجاہدے کے بعد فرمایا جا کے پھر مقام ولایت نصیب ہوتا۔ تو بابا صاحب فرماتی ہیں میں نے اس ولی کی زیارت کی، دعائیں کی، پھر میں حج کعبہ کو گیا، میں نے مکہ و مدینہ میں حاضری دی، فرمایا بیت المقدس کے اندر میں نے چلا کاٹا، زاویہ فرید کے نام سے بیت المقدس میں آج بھی وہ جگہ موجود ہے۔ آپ فرماتے ہیں میں سارے کام کرنے کے بعد مجھے پیر صاحب نے بولا تھا قطب الدین بختیار کاکی نے کہ دہلی آ جانا، جو تیرا حصہ ہے ہم تمہیں دے دیں گے۔ آپ فرماتے کوتوال آیا، وہاں سے پھر دہلی کا سفر کیا، اور جب میں مسجد میں پہنچا تو صبح کا ٹائم ہے، پیر و مرشد درس حدیث دے رہے قطب الدین بختیار کاکی اچھی رکھتا تھا۔ تو آپ فرماتے ہیں پتہ نہیں میرا پیر مجھے پہچانے یا نہ پہچانے، ایسے خطرات آ رہے ہیں دل میں، اور اگر پیر نے نہ پہچانا تو پھر میرے کہیں بھی جانے کے قابل نہیں، اور اگر پہچان لیا تو پھر یہاں بھی واہ واہ ہے وہاں بھی واہ واہ ہے۔ آپ فرماتے ہیں کیونکہ یہ عشق کا پینڈا جو ہے نا، یہ مقام ایسے نہیں ملتا۔ نیازی صاحب بات کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں اگر ہو سکے تو مل کے پڑھ لو، 5 منٹ ہے ہمارے پاس۔ میں لجپالا دے لڑ لگیاں میرے تو ہم پرے رہنے، میں لجپالا دے لڑ لگیاں میرے تو ہم پرے رہنے، میری آساں امیداں دے صدا بوٹے ہرے رہنے، اے پینڈا عشق دا یارو اے ٹرنے نال مکدا اے، اور منزل نہیں پا سکتے جڑے بیٹھے گھری رہنے۔ اب یہ عشق کون کون کمائے؟ میں کہتا ہوں آپ لوگوں کے لیے یہی کافی ہے کہ 5 نمازیں مسجد میں آ کے پڑھیں، وہ والا کام بڑا مشکل ہے، اور ولایت والا کام بڑا مشکل ہے۔ ہاں بابا صاحب بھی اللہ کے ولی تھے، یہ 5 ٹائم کے نمازی بھی تھے، نہ جمعہ چھوڑے، نہ نمازیں چھوڑے، نہ تہجد چھوڑے، نہ رات بھر نوافل چھوڑے، سب کچھ کیا، اور یہ سب کچھ کرنے کے بعد جب اللہ نے کچھ کر دیا، ولی بنا دیا، تو پھر آواز آئی جاؤ میرے بندوں کو میری طرف ہی
بلاؤ. یہ ساری محنت کا مقصد کیا؟ بندوں کو میری طرف بلاؤ. اور اللہ کیا فرماتا ہے قرآن کے اندر؟ وَاتَّبِعْ. لوگ کہتے ہیں نہیں ولیوں کے پاس نہ جاؤ. اور میاں جایا کرو، جانے سے پیدا ہی ہوگا نا، نقصان تو نہیں ہوگا. آج تک مجھے بتاؤ کوئی مزار پہ گیا ہو، کسی ولی کے پاس گیا، اس کا نقصان ہو گیا ہے؟ کسی کا بھی نہیں، بلکہ فائدہ ہی ہوا ہے. اللہ کی کچھ نہ ملے نا، صرف اللہ کی محبت وہ تو لے کے آ ہی جائے، کم سے کم یہ تو نصیب ہو جائے گی. اور پہلے ہی لوگ اتنے گناہ گار ہیں، نمازیں نہیں پڑھتے، آج ہی نہیں جاؤ، وہاں بھی نہیں جاؤ، یہاں بھی نہیں جاؤ، یہ بھی شرک وہ بھی شرک. اللہ کے بندوں کو شکل و ہاتھ مارو. پہلے ہی بندہ اتنا گناہ گار ہے، نمازاں پڑھیاں نہیں، بدکار ہے، کچھ اللہ کے ولیوں کے دامن سے لگ جائے گا، شاید اس کی برکت سے 5 چکر وادی بن جائے، متقی بن جائے، اللہ کا نیک بندہ بن جائے. حضرت بابا فرید الدین فرماتے ہیں میں دروازے کے پیچھے چھپ کر بیٹھ گیا، آواز آئی فرید، آواز آئی فرید آ گئے ہو. 3 مرتبہ. پہلی مرتبہ میں نے کہا شاید میرے وہم ہے، میرا خیال ہے. اور پیر و مرشد کہنے لگے فرید الدین دروازے کے پیچھے سے نکل آؤ، میں نے پہچان لیا ہے. حضرت بابا فرید الدین اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں پہنچ گئے اور کئی اولیاء اللہ اس وقت بیٹھے میں بدل تھے. پیر و مرشد نے اپنی دستار اتار کے 4 کونوں والی ٹوپی، بلائے چہارم کہتے ہیں اس کو، اتار کے فرید الدین کے سر پہ رکھ دی اور ہاتھ میں ہاتھ اس طرح ہاتھ میں ہاتھ ڈالو اور پھر کلمے پڑھائے اور پھر جو تلقین کرنی تھی وہ کری اور پھر ایسے ہاتھ کو بلند کر دیا. یا اللہ میرے اس سچے مرید کو اپنی بارگاہ میں قبول کر. آواز آئی ہم نے فرید کو برگزیدہ کر دیا، ہم نے کامل کر دیا ہے. یہ ہے پیر کہ ہاتھ میں ہاتھ دیا اور مرید کر لیا اور پھر واسطے الحق کر دیا. یا اللہ قبول فرما. آواز آئی قبول ہو گیا. پیر ہو تو ایسا ہو. اور اہل سنت کو اللہ نے ایسے پیر دیے ہوئے اور فرمایا ایسے پیروں کو ہم مانتے ہیں کہ جن کو دیکھ کے دین یاد آ جائے، جن کو دیکھ کے اللہ یاد آ جائے، جن کو دیکھ کے رسول اللہ کی سنت یاد آ جائے، جن کو دیکھ کے رب کی یاد مل جائے. فرمایا اللہ نے اہل سنت کو کیسے کیسے پیر دیے. معین الدین، فرید الدین، نظام الدین، جلال الدین، جمال الدین. فرمایا یہ دین والے ہیں اور دین ان کے اندر واقعہ داخل ہو گیا. اور اللہ فرماتا ہے کہ دین میں پورے پورے داخل ہو جاؤ، دین میں پورے پورے داخل. فرمایا ایسا مرید کامل ہوئے اور جڑا تو بھی مانگو بھائی چھٹے فرمایا کہ دل کو بھی پاک کر دیتا ہے، روح کو بھی پاک کر دیتا ہے، جسم کو بھی پاک کر دیتا ہے. فرمایا کہ ایسا مرشد کامل ہوئے تے نال نگاہ دی پاک کریندا ہوں میں لینو او کر دیندا چیٹا تے ذرا
نظام الدین اولیاء کے خط کے اندر جو حضرت بابا گنج شکر نے اپنے خلیفہ کو لکھا مرید کو، فرمایا کہ بابا صاحب کے بارے میں بھی آتا ہے کہ ایک آیا کہنے لگا جی حضرت میں نے یہ دیکھا اللہ کے ولیوں کی زیارت کی، یہ کی تو فلاں جگہ اللہ کے ولی دیکھے۔ بابا صاحب کہنے لگے میں آتا ہوں، میں وضو کر لو۔ آپ فرماتے ہیں جب میں نے وضو کر کے نا مراقبہ کیا نا تو سارے دکانداری نظر آ گئے، سارے دکانداری تھے، یہ طبیب بیچنے والے، آج ہی دم کر دیا تو 5000 لے لیا، دم کیا تو 2000 لے لیا، یہ طبیب بیچنے والے پیر ہیں۔ بابا صاحب کہتے ہیں میں نے کہا کہ سب دکانداری ہے، اور آپ فرماتے ہیں بابا صاحب نے اپنے مرید حضرت نظام الدین اولیاء کے خط لکھا، کہا بابا صاحب فرماتے ہیں یہ روایت مجھ تک پہنچی ہے 700 اللہ کے ولیوں سے سوال کیا گیا، کتنے؟ 700، اور 4 سوال کیے گئے۔ توجہ کے ساتھ ان سوالوں کو سنو، کہا 700 پیروں سے اولیاء سے سوال کیا گیا، انہوں نے ایک ہی جواب دیا، ان 4 سوالوں کے جواب جو دیے وہ سنو کہ فرمایا کہ آدمی میں عقل مند آدمی کون ہے؟ یہ سوال کیا گیا، فرمایا گناہ کو چھوڑ دینے والا عقل مند ہے، گناہ کو چھوڑ دینے والا۔ فرمایا آدمی ایسا کون ہے؟ فرمایا کہ جو کسی سے متغیر نہ ہو، فرمایا کہ قناعت کرنے والا، اور یہ کہ کسی چیز کو دیکھ کے متغیر نہ ہو۔ یہ تیرے سامنے اگر کوئی بادشاہ بھی بیٹھا ہے، کروڑوں پتی بھی بیٹھا ہے تو فقیر خاطر میں نہیں لاتا، پرواہ بھی نہیں کرتا، پیسے دار ہوگا تو اپنے لیے ہوگا، فرمایا اللہ کا ولی اس کی پرواہ بھی نہیں کرتا، اس لیے وہ رب کی اس دی ہوئی نعمت جو روحانی دولت ہے اس کے اوپر راضی ہو جاتا ہے۔ آدمی میں غنی تر کون ہے؟ فرمایا قناعت کرنے والا۔ کیا ہے؟ قناعت کرنے والا۔ آدمی میں بہت محتاج کون ہے؟ فرمایا قناعت کو ترک کرنے والا۔ اب یہ مسئلہ سمجھ لو، اگر یہ سمجھ لو گے تو انشاءاللہ بجلی کے بل بھی ادا ہو جائے گا اور راشن پانی بھی پورا ہو جائے گا۔ قناعت کرنے والا، یہ نہیں ہے کہ اگر 20,000 آیا تو فوراً ایک ہفتے میں 20,000 ہی اڑا دے، اب بعد میں دیکھی جائے گی، پھر بعد میں معاملات خراب ہوتے ہیں، بڑا پریشان ہوتا ہے۔ تو جہاں 1000 خرچ ہوتا ہے کوشش کرو کہ 500 خرچ ہو جائے، کچھ بچاؤ، قناعت پسندی کرو۔ اور فرمایا قناعت پسندی کرنے والا کبھی پریشان نہیں رہتا۔ اس ایک بات کو جو بار بار فرید کی آج میں بات کر رہا ہوں، ایک بات کو اپنی زندگی میں داخل کر لو، قناعت پسندی۔ کوئی ضروری نہیں ہے کہ روز ہم ترٹ میں کھائیں، روٹی سوکھی بھی کھا لیا کرو کبھی۔ اور میں وہ جب آزمائش کا وقت آتا ہے تو وہ قناعت بندے کے لیے کام آتی ہے۔ نبی پاک نے قناعت کو پسند کیا، حضور چاہتے تو سونے کے پہاڑ بھی بن جاتے، لیکن آپ نے قناعت پسندی۔ یا اللہ ایک دن میں بھوکا رہوں، ایک دن میں سیراب ہوں، اور جس دن سیراب ہوں تب بھی تیرا شکر ادا کرو، اور جس دن بھوکا ہوں تیرا زیادہ شکر ادا کرو۔ جب یہ چیز ہم داخل کر لیں گے اپنی زندگی تو انشاءاللہ امید اللہ تعالیٰ سے واسق اور کامل یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ حالات اچھے کر دے گا۔ مہنگائی ہے، سب کچھ ہے، لیکن ہماری فضول خرچیاں بہت ہیں، اور یہ ضرور بہت ساری چیزیں کہ ضروری بھی نہیں ہم نے زندگی میں شامل کر لی ہے۔ جو ضروری ہو اس کو پہلے لیا کرو، اور جو فضول خرچیاں اس سے بچایا کرو۔ چاہے پیسے والا بھی ہے نا، وہ بھی قناعت پسندی کرے۔ مولوی نے نکاح دین لگیا تو پیسے بڑی مشکل نہ نکلتے، کہ میں نہیں کہتا مجھے دو، اور لاکھ روپے تو مودیوں پہ خرچ ہو جاتے ہیں، اور 50 ہزار کی یہ شرمیاں پٹاخے چلتی ہیں، خیرگیں ہوتی ہیں، اور کنجر نچوائے جاتے ہیں۔ اگر یہی پیسہ بچا لیا جائے، اللہ نے دولت دی ہے، اللہ تجھے اور دے گا، ایک تو بچا لو، خاندان میں جو غریب ہے ان کے اوپر خرچ کر دیا کرو، رشتہ داروں کے اوپر خرچ کر دیا کرو، زیادہ اجر و ثواب ہے۔ تو قناعت کو پسند کرنا یہ اولیاء اللہ کا طریقہ ہے۔ اسی کے اوپر میں اکتفا کرتا ہوں۔ واقعہ بابا فرید کا بھی لمبا، کیونکہ وہاں سے آپ کا سفر ابھی پاک پٹن کی طرف ہے، تو راستے میں بہت ساری کرامتیں اور آپ کے معاملات ہیں، تو آپ اللہ تعالیٰ کے ولی کامل ہیں، اور آپ کی تعلیمات جو ہے وہ امت کے لیے، اور یہ جو پنجاب ہے، پاک پٹن، برصغیر پاک و ہند کے اندر
خاندان چشتیہ کے بزرگوں نے یہ بڑا کام کیا۔ اگر آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں، آج یہ گولڈے والے پیر ہیں، بڑے بڑے پیر ہیں، یہ سب خواجہ غریب نواز کی تعلیمات۔ برصغیر و پاک و ہند میں جتنی نسلیں مسلمان ہوئی ہے، ان کو کلمہ پڑھانے والے بھی اولیاء اللہ۔ یہ داتا صاحب آئے، جب یہ آئے آج سے 1000 سال پہلے، یہاں ارائی قوم اور سکھ آباد تھے اور سارے ہی غیر مسلم تھے، ان کو کلمہ حضرت داتا علی جوینی نے پڑھایا۔ اور ہندوستان میں 95 لاکھ راجے مراجے راجپوت اور بڑے نسلوں کے لوگ، ان 95 لاکھ لوگوں کو کلمہ پڑھانے والے معین الدین۔ اور ادھر پنجاب کی سرزمین کے اوپر حضرت بابا فرید الدین کی تعلیمات ہے۔ انہوں نے تعبیر لکھ کے پیسے نہیں کمائے ہیں اور مریدوں کی جیبوں پہ نظر نہیں کی ہے، بلکہ بھر بھر کے لوگوں کو دیا بھی ہے، اور ساتھ اللہ کی مخلوق کا فائدہ بھی کیا ہے کہ ان کے دلوں میں اللہ کی محبت، اس کے حبیب کی محبت کو بھی داخل کر دیا۔ اس لیے اولیاء کے دامن کو نہ چھوڑنا، یہ وصیت ہے کہ ان کو چھوڑ کے بہک جاؤ گے، اولیاء کے دامن سے لگو گے، تقویٰ بھی نصیب ہوگا، ایمان بھی بچا رہے گا اور عقیدہ بھی محفوظ ہوگا۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ اولیاء کے دامن سے کامل ترین محبت اور وابستگی عطا فرمائے۔ جو واقعات رہ گئے انشاءاللہ پھر بیان ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ علم و عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ ایسے ہی کار دو یار، ابھی بھی ایسے ہی نا